جو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اگر اس کی روشنی میں جائے تو پھر حج کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں اسی آیت کریمہ کے اندر، اور اس حج کو، اس جہاد کو یا تو جہاد فرض، اور اس فرض کو فرض عین کہا جاتا ہے، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر بندے کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر اس کا ساقط ہونا نہیں ہے، نہیں پڑے گا، گناہ گار ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اسی طرح ہی ایک فرض ہوتا ہے فرض کفایہ، جس طرح کہ نماز جنازہ ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض کفایہ مطلب پورے علاقے میں سے، پوری گلی میں سے، پورے محلے میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس جنازے کے اندر شریک ہو جائے گا تو اس محلے والوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن پوری بستی میں سے اگر کوئی بندہ بھی اس جنازے کے اندر شامل نہ ہوا تو پھر ساری کی ساری بستی گناہ گار ہوگی۔ لیکن جہاد ایک ایسی عبادت بھی ہے، ایک ایسا عمل بھی ہے جو ان تمام کی تمام عبادات کو حفاظت بخشتا ہے، ان تمام کی تمام عبادات کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اس عمل کو بھول چکے ہیں، اور شاید اس لیے کہ اس عمل کے اندر ہماری جان جاتی ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، باقی فرائض کے اندر بھی ہماری جان جاتی ہے، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم ان کے فضائل، ان کی برکات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ ان کے فضائل اور ان کی برکات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ان کی فضائل اور ان کے برکات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ اگر جہاد کا عمل زندہ رہتا ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اگر اسلام کے اندر اگر جہاد کا عمل زندہ رہتا ہے تو آپ کے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، عبادت کرنا، تمام کی تمام عبادات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جہاد فرض کفایہ کب ہوتا ہے اور فرض عین کب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات گوش گزار کر دوں کہ اب جہاد کے بارے میں بھی کافی ساری جو ہے وہ ایک منطقیں گھڑی ہوئی ہیں۔ ہر بندے نے جہاد کا ایک اپنا لغوی اور شرعی معنی لیا ہوا ہے۔ جی کوئی کہتا ہے کہ جی بچوں کا رزق کمانا بھی جہاد ہے، کوئی کہتا ہے جی نفس کا جہاد بھی ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ جی جناب سچ بول دینا آج کے دور میں وہ بھی جہاد ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک بھی ہوں گی، ان کا میں انکار نہیں کرتا، ٹھیک بھی ہوں گی، لیکن ایک لفظ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جو ڈکشنری کے اندر، جو لغت کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک معنی جو شرعی معنی ہوتا ہے، جس معنی پر سارے کے سارے سلف صالحین چلتے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام چلتے آ رہے ہیں، اکابرین علماء چلتے آ رہے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اب مثال دے کر بات کو سمجھاتا ہوں کہ نماز قرآن مجید میں آیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز کا جو لغت کے اندر اور جو ڈکشنری کے اندر جو معنی لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ اب انسان کیا اگر اس معنی کی طرف دیکھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بھئی 5 وقت کی دعا ہی لکھی ہے قرآن مجید میں، اس طرح تو نماز کا لکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اب صلاۃ کا معنی ہم پہنچیں گے حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں پھر یہ معنی سمجھائیں گے کہ بھئی یہاں پر صلاۃ کا معنی نماز ہے، اور نماز کا یہ طریقہ ہے، یہ فعال ہے، یہ ارکان ہے، اور اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہی روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے کچھ وقت کے لیے روک لیا جائے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بندہ کھانا سامنے رکھ کر گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھانے کے لیے رک جائے تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو وہ روزے میں ہے، لیکن جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جب حضور سے پوچھتے ہیں کہ روزے کا معنی کیا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا یہ روزہ ہے۔ اسی طرح ہی حج ہے، حج کا معنی بھی ہے ارادہ کرنا۔ اب کوئی بندہ حج کے موسم کے اندر آ کر گھر بیٹھے ارادہ کر لے کہ جی ٹھیک ہے کسی چیز کا بھی ارادہ کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے نہیں ہوگا، کیونکہ شرعی معنی پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ شرعی معنی یہ ہے کہ اپنا ویزا پاسپورٹ لگوائے، ٹکٹ لے،
بیت اللہ جائے، وہاں طواف کرے، صفا مروہ کے چکر لگائے، وہاں جا کر منا مزدلفہ قیام کرے، پھر جا کر کہیں اس کا حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اس طرح کی تعویلات گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اب ہم پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا معنی کیا ہے؟ تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جہاد کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس میں خود تلوار پکڑی اور کفار کے مقابلے میں نکل کر جہاد کیا۔ یہ جہاد کا معنی ہے جی۔ یہ جہاد کا معنی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی روٹی کمانا، یہ بھی جہاد ہے، حق سچ کی بات کرنا یہ بھی جہاد ہے جی، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے جہاد نکالے ہوئے ہیں، ہوں گے، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن ہم جہاد کا معنی وہ لیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضور نے لیا، صحابہ نے لیا۔ حضور کے بعد جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دربار میں حاضر ہو کر جہاد کا معنی پوچھتے ہیں تو بھی ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپنی تلواروں کو اٹھاؤ اور کفار کے مقابلے میں نکل کر قتال کرو، جہاد کرو، لڑائی کرو، یا خود مار جاؤ یا ان کو مار دو، اس کا مطلب جہاد ہے۔ اور ہم نے کتنے مقصد اور مطالب لے لیے کہ بھئی یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، یہ جہاد